السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جو میرا ناول ہے میری تلاش کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک نوجوان خوبصورت محل میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنی شاہانہ چال چلتا لاؤنج میں آتا ہے جہاں طویل خاموشی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسے ہی تو تھی پچھلے 7 سال سے ایک خاموشی، جو محل اندر اور باہر سے خوبصورتی کی اپنی مثال تھا۔ ایک وقت تھا جب یہاں بھی مسکراہٹیں ہوتی تھیں، اور آج رات کے وقت اس محل میں داخل ہوتے خوف آتا تھا۔ وہ نوجوان اپنے ماضی میں چلا جاتا ہے۔ کیا تھا اس کا ماضی؟ کچھ سوچتے وہ ایک کمرے کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جاتا، اپنے سامنے لیٹے ایک وجود کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ وہی تو تھی اس کی کل کائنات۔ اتنی سنجیدگی میں بھی ایک وہی تو تھی مسکرانے کی وجہ۔ آ گیا میرا بچہ سلطان، بی جان آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ سلطان اپنی بی جان کے قریب جاتا ہے اور اس دوران بی جان بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ بی جان آپ ابھی تک جاگ کیوں رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ ریسٹ کرنے کا کہا ہے، لیکن آپ میری بات سنتی ہی نہیں۔ ڈاکٹر تو بس ایسے ہی بولتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ جب ایک ماں کے بچے گھر نہیں ہوتے کسی بھی ماہر ڈاکٹروں کی نیند کی دوائی کام نہیں کرتی۔ سلطان نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور بی جان کی گود میں سر رکھ لیتا ہے۔ بی جان آپ میرے لیے نہ ہوا کریں، آپ جانتی تو ہیں میں بزنس کے لیے آؤٹ آف کنٹری جاتا رہتا ہوں۔ بی جان سلطان کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہے۔ اس بات کی تو زیادہ فکر ہوتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ بی جان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ بوڑھی ایک لاش بن جائے گی۔ سلطان اپنا سر اوپر اٹھا کے بی جان کو دیکھتا ہے جس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ بی جان آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی فکر کرنے والے کہتے ہیں جب ہم زندگی میں تنہا رہ جاتے ہیں تو جب ہمیں ایک پیار کرنے والا مل جائے تو اس کی جدائی کا سوچ کر ہماری روح کانپ جاتی ہے، اور وہ تنہا تھی، ایک دوسرے کا سہارا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 27 سالہ نوجوان ارمان سلطان بزنس کی دنیا کا ٹیلنٹڈ بزنس مین اپنی تنہائیوں میں جی رہا تھا۔ جاؤ میرا بچہ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو، جا کے ریسٹ کرو، تھک گئے ہوگے، آپ بھی سو جائیں بی جان ورنہ بیمار ہو جائیں گی۔ ہاں بس تم آ گئے ہو نا، اب سکون کی نیند آئے گی۔ ارمان سلطان اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور بی جان سو جاتی ہے۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، سلطان سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلا جاتا ہے، کمرے کا دروازہ کھول کر جائزہ لیتا ہے۔ خوبصورت ڈبل بیڈ جس پر بلیک کلر کی چادر چڑھائی گئی تھی، اور سائڈ پر ڈریسنگ ٹیبل اور دوسری طرف بلیک کلر کا لمبا صوفہ رکھا گیا تھا۔ بلیک کلر کے ہی پردے لگائے گئے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس شخص کو بلیک کلر سے محبت ہے۔ کچھ ٹائم کھڑے رہنے کے بعد سلطان فریش ہونے چلا جاتا ہے۔ 15 منٹ بعد وہ نائٹ ڈریس میں فریش لگتا ہے۔ نیند اسے آنی تھی یا نہیں، لیکن وہ سو رہا تھا۔ کچھ دیر جاگنے کے بعد آخری نیند بھی اس پر مہربان ہو جاتی ہے اور وہ نیند کی وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ دل میں چھپی ہوئی داستاں سمندھ کرو، آنکھوں میں بہتی ہوئی کہانی سرد کرو۔ ماہنور اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑے ہو کر آج یونی میں ہوئی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی نا اس کے بارے میں، اس نے کبھی قرآن پاک نہیں پڑھا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس نے بچپن میں قرآن پاک پڑھا تھا، اس کے بعد نہ کسی نے اس کو بولا تھا، نہ خود اس نے زحمت کی تھی پڑھنے کی۔ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا، نہ کسی نے نماز پڑھی، نہ کوئی فورس کرتا تھا۔ ایک بچہ میں سب سننے سمجھنے والی صلاحیت آتی ہے تو وہی سنتا اور سمجھتا ہے جو اس کو سنایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ ایک بچے کی تربیت اس کی ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنی ماں کو کرتے
دیکھتا وہ بچہ بھی وہی عمل شروع کر دیتا ہے۔ وہی بچہ جو اس کی فیملی اور ماں باپ کو دیکھتا ہے اور وہ بچہ وہی کچھ کرتا ہے۔ اس کی ماں باپ ہی صحیح غلط کا فرق سمجھاتی ہے۔ اگر ماں باپ چاہے تو اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ماں باپ نے کیا یہ سب کیا تھا؟ نہیں، اس کے دل سے جواب آتا ہے، کیونکہ دماغ پر شیطان حاوی ہو جائے تو دل تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ دل ہمیں ہر برے کام سے روکتا ہے۔ ماہی سوچتی ہے، کیا کبھی اس کی ماں باپ نے ساتھ بیٹھ کر یہ بولا ہو ہر اچھے برے وقت میں کیسا لڑنا ہے؟ نہیں، اولاد کی تربیت یہ نہیں ہوتی کہ اس کو اچھا کپڑا، اچھا کھانا دیا جائے تو ان کا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ ان کے فرض اور بھی ہوتے ہیں، جسے دین کی تعلیم حاصل کرنا لازم ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ نماز قائم کرو۔ چھوٹی عمر کے بچوں کا ذہن پورا کاغذ ہوتا ہے، اس پر جو لکھ دیا جائے وہی بڑی عمر میں نہیں لکھ سکتے، کیونکہ بڑی عمر کی نسبت چھوٹی عمر میں زیادہ سیکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کہیں کمی رہ جاتی ہے تو ایک وقت اولاد کی زندگی میں ایسا آتا ہے، ان کو اپنے والدین پر شکوہ ہوتا ہے کہ کاش آج ہمیں یہ سب پتہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ ایسے بہت سے شکوے والدین سے شروع ہو جاتے ہیں، اور آج مہنور شہریار خان کو بھی اپنے والدین سے شکوہ تھا۔ ایسے ہی چلتے وہ اپنے روم میں داخل ہوتی ہے، ایسے ہی سوتے بیڈ پر بیٹھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہنا نے اسے کبھی سمجھایا نہ ہو، لیکن آج اس کی باتیں زیادہ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اسی طرح وہ سوتے ہی نیند میں چلی جاتی ہے۔ خان فیملی کے لیے آج خوشی کا سما تھا، کیونکہ 4 سال بعد اس گھر کا بڑا بیٹا واپس آ رہا تھا۔ ہر نوکر اپنے کام میں لگا ہوا تھا، صبح سے سب کو گھمے چکر بنایا ہوا تھا۔ نمرا بیگم بہت خوش تھی، کیونکہ اس کا اکلوتا بیٹا واپس آ رہا تھا۔ وہ اپنا ہر کام اپنی نگرانی میں کروا رہے تھے۔ سب سے پہلے اس نے اذلان خان کا کمرہ صاف کرایا۔ بہت خوش تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مرد حضرات بھی ٹی وی لاؤنج میں آ جاتے ہیں۔ نمرا بیگم جہانگیر خان کے پاس جاتی ہے، آپ لوگ تو آ گئے، میرا بیٹا کب آئے گا؟ ارے بیگم، میں نے تو بولا تھا کہ ڈرائیور کو بھیج دیتی ہیں، لیکن اس نے خود ہی بولا تھا وہ آ جائے گا، اب دیکھو کب تک آتا ہے۔ میں آ گیا اذی، میرا بچہ۔ جب اچانک پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اذلان خان اپنی پوری شان کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ لمبا قد، سفید رنگت، ہلکی داڑھی، کالے بال، بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ کے ساتھ اوپر بلیک کوٹ پہنے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ نمرا بیگم نیم آنکھوں سے اپنے بچے سے ملتی ہے، آ گیا میرا بچہ؟ پورے 4 سال انتظار کروایا، ماما آپ آ گیا ہونا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ لیکن وہ انسان نہیں جانتا تھا کہ آگے اس کی زندگی میں کتنے طوفان آنے ہیں۔ اذلان سب سے باری باری ملتا ہے۔ ماہی اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے جب نیچے سے آوازیں آتی ہیں، لگتا ہے تائی کا لاڈلا بیٹا آ گیا ہے۔ ماہی نیند میں بڑبڑاتی ہے، اف اب اٹھنا بھی تو تھا۔ ماہی اٹھ کے فریش ہونے چلی جاتی ہے۔ روز کی نسبت آج ماہی سادہ سوٹ کا انتخاب کرتی ہے، ریڈ شارٹ شرٹ کے ساتھ ریڈ کیپری پہنے، گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ نیچے جاتی ہے۔ اذی ٹک ٹک کی آواز پر نظر اوپر کی طرف کرتا ہے، وہاں اس کی نظریں ٹھہر جاتی ہیں۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا کوئی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ہاں، وہ اتنی خوبصورت تھی۔ ایک مثال، وہ حسینہ کو دیکھتے جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں مہنور شہریار خان تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے باربی ڈول نکلتا ہے۔ اس کا سکتہ وہاں ٹوٹتا ہے، بیٹا یہ تمہاری کزن ماہی ہے۔ نمرا بیگم اس کو حیران ہو کر دیکھ کر بولتی ہے، السلام علیکم اذلان۔ السلام علیکم بھائی۔ اذلان کو اس کا بھائی کہنا کچھ عجیب سا لگا۔ آ جاؤ سب۔ اذلان بیٹا تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ نمرا بیگم اس سے کہتی ہے، نہیں ماما، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے ریحان کے ساتھ راستے میں کچھ کھا لیا تھا، اب میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، پھر رات کو ڈنر پر ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کر لو، پھر ملتے ہیں۔ اسی طرح اذلان اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے اور پیچھے سب اپنے کام لگ جاتی ہیں۔ اور مہنور اذلان کے رویے کے بعد رات کے وقت ڈنر پر سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، جب شہریار خان بات کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ اذلان بیٹا آگے کا کیا سوچا ہے؟ چاچو میں نے آگے اپنا بزنس کرنا ہے، پر بیٹا زمینوں پر
بیٹا بزنس کیوں کرنا ہے جب ہماری اتنی زمینیں؟ جہانگیر خان اچانک بولتے ہیں، نہیں بابا، میں نے اتنی پڑھائی زمینیں سنبھالنے کے لیے نہیں کی، میں نے خود کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنا کاروبار کرنا ہے، ایک بہت بڑا بزنس مین بننا ہے۔ میں نے اتنی پڑھائی لندن جا کے کی ہے، اس کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے۔ جہانگیر خان حیران ہوتے ہیں اپنے بچے کی سوچ پر، ان کا وہ غرور تھا۔ جہانگیر خان کو تو مان تھا کہ اس کا بچہ وہی کرے گا جو وہ خود کرتا ہے، لیکن اذلان خان اس سے دو ہاتھ آگے تھے۔ اذلان خان، یہ روایت تمہارے دادا پردادا سے چلتی آ رہی ہے، جہانگیر خان تھوڑے سخت الفاظ میں کہتے ہیں۔ جہانگیر خان، میں اس روایت کا حصہ نہیں ہوں، اذلان بھی دو بدو جواب دیتا ہے۔ آخر غرور اور انا ان کے خون میں شامل ہے۔ اذلان غصے میں وہاں سے روم میں چلا جاتا ہے۔ پیچھے جہانگیر خان کا غصہ ساتویں آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ دیکھ رہی ہو، یہ سب تمہارے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ جہانگیر خان غصے میں نمرا بیگم سے بولتے ہیں۔ نمرا دونوں باپ بیٹے کے غصے سے واقف تھی، اسی لیے کچھ نہیں بولتی۔ اچانک ڈائننگ ٹیبل پر گرم ماحول بن جاتا ہے۔ اس ماحول میں ایک شخص تھا جو مطمئن بیٹھا تھا، اور وہ دانیال خان۔ اسے پتا تھا اگر اس کا بڑا بھائی بزنس کرے گا تو اس کو بھی اجازت آسانی سے مل جائے گی۔ اس کا خواب بھی تو ایک بزنس مین بننا تھا۔ ماہی اس ماحول میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ جہانگیر خان غصے میں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ پیچھے سب ماحول کی سنجیدگی دیکھ کر اپنے کمرے میں جاتی ہیں۔ ماہی بھی اپنے کمرے کا رخ کرتی ہے اور سوچتی ہے، کھانا تو حرام ہو گیا، اب نیند تو حرام نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا سوچتے وہ اپنے روم میں سونے چلی جاتی ہے۔ صبح 8 بجے سلطان کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ جلدی سے فریش ہونے چلا جاتا ہے۔ جب وہ فریش ہو کے آتا ہے تو اس کی آفس سے کال آتی ہے۔ سلطان کال پک کرتا ہے۔ دوسری طرف جو اس کا خاص بندہ قاسم تھا، اس کی کال تھی۔ سر، آج آپ کی ابراہیم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اچھا قاسم صاحب، آپ ایسا کریں، میٹنگ کی تیاری کریں، میں آدھے گھنٹے تک آ رہا ہوں۔ سلطان تیار ہو کے نیچے جاتا ہے جہاں بی جان اس کا ناشتے کی ٹیبل پر انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم بی جان۔ وعلیکم السلام، میرا شہزادہ کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں بی جان، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں میرا بچہ۔ اچھا، آج جو میں نے تمہارے لیے خاص ناشتہ بنوایا ہے، رضیہ، میرے بیٹے کے لیے ناشتہ لگاؤ، آج ہم ساتھ مل کر کھائیں گے۔ پھر دونوں ناشتہ کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ سلطان، میرا بچہ، دیکھو اپنا کیا حال بنا لیا ہے، سارا دن ایک مشین کی طرح کام کرتے ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ میں نے اب سوچ لیا ہے، تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے اب میں تمہاری ایک بھی بات نہیں مانوں گی۔ کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کے تمہاری شادی کرواتی ہوں، اسی بہانے تم گھر تو زیادہ آیا کرو گے اور تمہاری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ مجھے بوڑھی کو کتنا انتظار کرواؤ گے؟ بی جان، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی بہت ٹائم ہے شادی کرنے کے لیے۔ جب کوئی اچھی لڑکی مل گئی میں خود ہی آپ کو بول دوں گا۔ اب میرا کوئی ارادہ نہیں شادی کرنے کا۔ ناشتہ کرتے بی جان کا ماتھا چومتے اللہ حافظ بول کر آفس روانہ ہو جاتے ہیں۔ پیچھے بی جان سلطان کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اچھی سی لڑکی آ جائے جو اس کی زندگی بدل دے، جس سے میرے بچے کی تنہائی دور ہو جائے۔ اب آنے والا وقت ہی جانتا تھا کہ ارمان سلطان کی زندگی میں کیا ہونا ہے۔